انشاءاللہ خان کی ایک داستان ایسی اردو میں لکھی ہے کہ ایک لفظ بھی اس میں فارسی کا یا عربی کا نہیں، لیکن اردو کے رتبے سے کلام نہیں گرتا۔ اب یہاں سے کہنے والا یوں کہتا ہے، ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ بات اپنے دھیان میں چڑھی، کوئی کہانی ایسی کہیے جس میں ہندی چھٹ اور کسی بولی کی پٹ نہ ملے، باہر کی گولی اور گنواری کچھ اس کے بیچ میں نہ ہو، تب میرا جی پھول کر کلی کے روپ میں کھلے۔ اپنے ملنے والوں میں سے ایک کوئی بڑے پڑھے لکھے پرانے ڈھرانے ڈھاگ بڑے ڈھاگ پر کھٹراگ لائے، سر ہلا کر منہ تھتھا کر ناک بھون چڑھا کر گلا پھیلا کر لال لال آنکھیں پتھرا کر کہنے لگے، یہ بات ہوتی دکھائی نہیں دیتی، ہندوی پن بھی نہ نکلے اور بھاکا پن بھی نہ ٹھس جائے، جیسے بھلے مانس اچھوں سے اچھے لوگ آپس میں بولتے جاتے ہیں، جوں کا توں وہی سب ڈول رہے اور چھاؤں کسی کی نہ پڑے، یہ نہیں ہونے کا۔ میں نے ان کی ٹھنڈی سانس کی پھانس کا ٹہوکا کھا کر جھنجھلا کے کہا، میں کچھ ایسا بڑا بڑبولا نہیں جو رائی کو پربت کر دکھاؤں اور جھوٹ سچ بول کر انگلیاں نچاؤں اور بے سری بے ٹھکانے کی الجھی سلجھی تانے لیے جاؤں۔ مجھ سے نہ ہو سکتا تو بھلا منہ سے کیوں نکالتا، جس ڈھب سے ہوتا اس بکھیڑے کو ٹالتا۔ گھوڑے پہ اپنے چڑھ کے آتا ہوں میں، کرتب جو ہیں سب دکھاتا ہوں میں، اس چاہنے والے نے جو چاہا تو ابھی کہتا جو کچھ ہوں کر دکھاتا ہوں میں۔ سید انشاءاللہ خان اپنے وقت کے امیر خسرو تھے۔ اردو فارسی شاعری کے علاوہ ذرا یہ دیکھیے کہ وہ تصنیفیں جو خرد برد نہیں ہوئیں، ان نے کیا کیا نہیں لکھا۔ اردو کے قصائد، فارسی کے قصائد، ریختی میں پہیلیاں، قواعد پشتو، مرغ نامہ، مرغ باری کے قواعد، دریائے لطافت، قواعد اردو، جس کے کچھ ٹکڑے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ ان کے خاندان کی خوبیوں اور گھر کے چال چلن کو دلی اور لکھنؤ کے شرفا سب مانتے تھے۔ ادنا نمونہ یہ ہے کہ ان کے یہاں عورتوں کی پوشاک گھر میں دھوتے تھے یا جلا دیتے تھے، دھوبی کو نہ دیتے تھے کہ نامحرم کے ہاتھ میں عورتوں کا لباس نہ جائے۔ ایسا طبع اور عالی دماغ آدمی ہندوستان میں کم پیدا ہوا ہوگا۔ ان کا پڑھنا بھی ایک انداز خاص رکھتا تھا جس سے شعر کی شان اور لطف کلام دوبالا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اکثر اشخاص مشاعرے میں اپنی غزل سید انشا سے پڑھوایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی زبان آتش تاثیر کی چخماق تھی اور اس سے نکل کر گرمی سخن ایک سے دو چند ہو جاتی تھی۔ بے شک انہیں میر اور مرزا کے صاف کیے ہوئے رستے ہاتھ آئے، مگر یہ ان رستوں میں اچھلتے کودتے ایسے بے باک اور بے لاگ جاتے ہیں جیسے کوئی اچھا پھکیت منجے ہوئے ہاتھ تلوار کے پھینکتا جاتا ہے۔ لگا کے برف میں ساقی سراہی میلا، جگر کی آگ بجھے جس سے وہ شیلا۔ کل 5 شعر کی یہ غزل تھی اور اس مشاعرے میں جرأت اور مصحفی تک موجود تھے، مگر سب نے غزلیں ہاتھ سے رکھ دیں کہ اب پڑھنا بے حاصل ہے۔ ان کا دیوان دیکھنے سے ان کے حالات اور عادات کی تصویر سامنے کھنچ جاتی ہے۔ جب وہ مشاعرے میں آتے تھے یا دربار کو جاتے تھے، ایک طرف آداب معقولیت سے سلام کیا، ایک طرف مسکرا دیا، ایک طرف منہ کو چڑھا دیا، کبھی مقطع مرد معقول، کبھی دلی کے بانکے، کبھی آدھی داڑھی اڑا دی، کبھی 4 ابرو کی صفائی بتا دی۔ ہے نام خدادہ چھڑے کچھ زور تماشا، یہ آپ کی رنگت، گات ایسی غضب قہر پھبن اور جھمکڑا، اللہ کی قدرت۔ میں نے جو کہا ہوں میں تیرا عاشق شیدا، اے کان ملاحت، فرمانے لگے ہنس کے سنو اور تماشا، یہ شکل یہ صورت۔ اب اور ردیف اور قوافی میں غزل پڑھ، لیکن اسی ڈھب سے
تا شاعروں کے آگے ہو اس بزم میں انشا، ظاہر تیری شوکت۔ اس میں شک نہیں کہ تفریح اور تضحیق کے اعتبار سے کسی جلسے میں ان کا آنا بھانڈ کے آنے سے کم نہ تھا۔ پس مصفی نے ان کی حجویات کے ضمن میں کچھ جھوٹ نہیں کہا، واللہ کہ شاعر نہیں تو بھانڈ ہے بھڑوے۔ جب سید انشا نواب سعادت علی خان کے پاس ملازم ہوئے تو جان بیلی صاحب اس عہد میں ریزیڈنٹ تھے، فارسی کے عالم تھے۔ جب ان کی سید انشا سے ملاقات ہوئی تو بیلی صاحب پر سید انشا کی جادو بیانی نے ایسا تسخیر کیا کہ جب آتے پہلے پوچھتے کہ سید انشا کجاست۔ جان بیلی صاحب کے ساتھ علی نقی خان میر منشی ریزیڈنٹی بھی آیا کرتے تھے۔ ان کی عجب لطف کی چوٹیں ہوتی تھیں۔ ایک دن گفتگو کے دوران ان کی زبان سے نکلا، شاید کہ پلنگ خفیہ باشد۔ انہوں نے کہا کہ گلستان کے ہر شعر میں مختلف روایتیں ہیں اور لطف یہ کہ کوئی کیفیت سے خالی نہیں، چنانچہ ہو سکتا ہے شاید کہ پلنگ خفیہ باشد۔ نواب سعادت علی خان نے سید انشا کی طرف دیکھا، انہوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور میر منشی صاحب بجا فرماتے ہیں، میں نے بھی ایک نسخہ گلستان کا دیکھا تھا، اس میں تھا تا مرد سخن نہ گفیہ باشد، عیب و ہنرش نہ حفیہ باشد۔ میر منشی صاحب وہ نسخہ بہت صحیح تھا، اس میں گفیہ اور نحفیہ کے کچھ معنی بھی لکھے تھے، آپ کو تو یاد ہوگا۔ وہ نہایت شرمندہ ہوئے۔ جب وہ رخصت ہوئے تو سید انشا نے کہا، میر منشی کا اللہ بیلی۔ غضب یہ ہوا کہ ایک دن سر دربار بعض شرفائے خاندانی کی شرافت و نجابت کے تذکرے ہو رہے تھے۔ سعادت علی خان نے کہا، کیوں بھائی، ہم بھی تو نجیب الطرفین ہیں، اسے اتفاق تقدیر کہو یا زیادہ ثمرگوئی کا ثمرہ سمجھو۔ سید انشا بول اٹھے کہ حضور بلکہ انجب الطرفین۔ سعادت علی خان حرم کے شکم سے تھے، وہ چپ، اور سارا دربار درم ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے پھر اور باتیں بنا کر بات کو مٹانا چاہا، مگر کمان تقدیر سے تیر نکل چکا تھا، وہ کھٹک دل سے نہ نکلی۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سوا دربار کے گھر سے نکلنے کا حکم نہ تھا۔ سعادت یار خان رنگین سے ان کی بہت دوستی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سوداگری کے لیے گھوڑے لے کر لکھنؤ گیا اور سرا میں اترا۔ شام ہوئی تو معلوم ہوا کہ قریبی مشاعرہ ہوتا ہے۔ کھانے کھا کر میں بھی جلسے میں پہنچا۔ ابھی 200-300 آدمی آئے تھے، لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، حقے پی رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص میلی کچیلی روئی دار مرزائی پہنے، سر پر ایک میلا سا پھینٹا اور گھٹنا پاؤں میں، گلے میں بےکسوں کا توبڑا ڈالے، ایک ککڑ حقہ ہاتھ میں لیے آیا اور سلام علیک کہہ کر بیٹھ گیا۔ دم بھر کے بعد بولا، کیوں صاحب، ابھی مشاعرہ شروع نہیں ہوا؟ لوگوں نے کہا، جناب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سب صاحب آ جائیں تو شروع ہو۔ وہ بولا، صاحب ہم تو اپنی غزل پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر توبڑے میں سے ایک کاغذ نکالا اور غزل پڑھنی شروع کر دی۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ نہ چھیڑے نکھت باد بہاری، راہ رنگ اپنی تجھے اٹکھیلیاں سوچی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ نجیبوں کا عجب کچھ حال ہے اس دور میں یارو، جہاں پوچھو یہی کہتے ہیں ہم بیکار بیٹھے ہیں۔ بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں 2-4 بیٹھے ہیں۔ وہ تو غزل پڑھ، کاغذ پھینک، سلام علیک کہہ کر چلے گئے، مگر زمین و آسمان میں سناٹا ہو گیا اور دیر تک دلوں پر ایک عالم رہا جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ پھر جو میں 4تھی دفعہ لکھنؤ گیا تو پوچھتا ہوا گھر پہنچا۔ افسوس کہ جس دروازے پر ہاتھی جھومتے تھے وہاں دیکھا کہ خاک اڑتی ہے اور کتے لوٹتے ہیں۔ ڈیوڑی پر دستک دی، اندر سے کسی بڑھیا نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ وہ ان کی بیوی تھی۔ میں نے کہا، سعادت یار خان دلی سے آیا ہے۔ چونکہ سید انشا سے انتہائی درجے کا اتحاد تھا، اس عفیفہ نے پہچانا۔ دروازے پر آ کر بہت روئیں اور کہا کہ بھیا ان کی تو عجب حالت ہے، اے لو میں ہٹ جاتی ہوں، تم اندر آؤ اور دیکھ لو۔
میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، تن برہنہ ہے، دونوں زانوؤں پر سر دھرا ہے، آگے راکھ کے ڈھیر ہیں، ایک ٹوٹا سا حقہ پاس رکھا ہے۔ یا تو وہ شان و شکوہ کے جمگھٹ دیکھے تھے، وہ گرم جوشی اور چہلوں کی ملاقاتیں دیکھی تھیں، یا یہ حالت دیکھی، بے اختیار دل بھر آیا۔ میں بھی وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور دیر تک رویا۔ جب جی ہلکا ہوا تو میں نے پکارا کہ سید انشا، سید انشا۔ سر اٹھا کر نظر حسرت سے دیکھا جو کہتی تھی کیا کروں، آنکھوں میں آنسو نہیں۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا شکر ہے۔ پھر اس طرح سر کو گھٹنوں پر رکھ لیا کہ نہ اٹھایا۔